بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وحید حسین اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں محمد علی دورانی صاحب. آپ سینئر سیاستدان ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, اور پاکستان کی جو سیاست ہے کئی دہائیوں سے اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. بڑی شخصیات کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اور پاکستان کا ایک جو اپرنٹ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے, اور ہر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اس میں ملوث رہی ماضی کے اندر. اور جو مین ایشوز ہیں بنیادی طور پہ, somebody asked me کہ جی آپ بتائیں, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کے بعد معیشت ہے. اور معیشت اگر ہماری بہتر نہیں ہوتی ہے تو ساری سیاسی دعوے, آپ کا جو پورے کا پورا پولیٹیکل سسٹم, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں, کیونکہ عوام کو اگر ریلیف نہیں ملتی اس نظام سے, اس سسٹم سے, چاہے وہ صوبائی سطح کے اوپر ہے, مرکز کی سطح کے اوپر ہے, یا ضلعی سطح کے اوپر ہے, تو پھر اس کا عوام کے تناظر میں یا ان کی نظروں میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ان تمام ایشوز کو ہم لیں گے. دورانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنا جو ہے ہمیں دیا ہمارے پلیٹ فارم کو. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ کائنڈلی یہ بتائیں کہ آج کل جو اس وقت ماحول ہے ملک کے اندر حکومت اور اپوزیشن کا, حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی جو ہے وہ 3 دن لاہور کے اندر بھی رہے, اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے. اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا, کیا کہیں گے, کس طرح سے ہم اس ساری صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باہر نکلنے کا تو ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہوتا ہے مفاہمت کا, ایک دوسرے کو سننے کا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا. تو جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کا فقدان بہت شدت سے ہے کہ ٹالرنس اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہیں مسنگ ہیں. ویسے وہ ہمیشہ سے ہی ہماری سیاست میں مسنگ ہی رہے ہیں, مسنگ ہے. اور آپ تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے اس کو. تو اس وقت جو صورتحال ہے بہرحال وہ بہت چیلنجنگ ہے, اور میں تو 2.5-3 سال سے مسلسل جو ہے مفاہمت اور ریکنسیلیشن کی بات بھی کر رہا ہوں. کوشش جتنی ہمارا وس ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں اس وقت کی یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, سی ایم کے پی کے کا دورہ لاہور کا, تو اس کو میں اس کا تناظر میں لے کے جانا چاہوں گا آپ کو واپس کے پی کے میں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کے پی کے کی جو چیف منسٹر ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہاں کی, اس نے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن کی وجہ سے صوبائی حکومت اور مرکزی اداروں کے درمیان جو ہے سٹریسز کم ہوئی ہیں, اور بہت سے ایسے اقدام اٹھائے گئے ہیں جن کی وجہ سے جو ٹکراؤ کی کیفیت تھی وہ تھوڑی میلو ڈاؤن ہوئی ہے, کول ڈاؤن ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے دہشت گردی کی ڈیلنگ میں بھی افیکٹونیس پیدا ہو رہی ہے صوبائی اور مرکزی حکومت اور مرکزی اداروں. کین یو نیم سم آف دیم, کچھ کا اگر آپ تذکرہ کر دیں, کون سے اقدامات سہیل افریدی صاحب نے لیے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر جو بھی آپریشنز ہونے چاہیے تھے, جن کی ڈیمانڈ آ رہی تھی, ڈرونز کا استعمال تھا, اور پھر جو وہاں کی جو سول جو ایجنسیز ہیں اور جو فیڈرل ایجنسیز ہیں اور جو آرمی کی ایجنسیز ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہاں پہ کوآپریشن بڑھی ہے. افغانوں کی واپسی کے ریفرنس سے بھی ایک کوآپریشن آگے بڑھی ہے. تیرا سائٹ پہ جو حالات ہیں اس کے اندر بھی آپس کا جو ایک تھا نا, یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا, وہ ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہوئی, بلکہ اس میں ایک تعاون کی شکل نظر آ رہی ہے. اور آپ لیٹر آن دیکھیں گے کہ یہ مزید بڑھتی جائے گا یہ تعاون جو ہے. اور جو ایک وہ ڈو یو تھنک کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ تھا سہیل افریدی صاحب کا لاہور کا, وہ بھی اسی تناظر میں, یعنی جس قسم کے انہوں نے اقدامات لیے, ایک پازیٹیو جیسچرز جو دیے انہوں نے, اسپیشلی فرام لا اینڈ آرڈر پوائنٹ آف ویو,
تو اس کے نتیجے میں ہی پھر وہ لاہور کا ان کا جو ہے یہ 3 دن کا وہاں پہ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ بھی اسٹریم لائن ہوئی. آپ نے بالکل میرے پوائنٹ کو رائٹلی پک کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے سٹریسز ریلیف ہوئی، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لاہور کا دورہ تھا اٹ واز a CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئر بٹوین PMLN اینڈ PTI کہہ لیں، یا اس کو مرکزی ادارے اور PTI کے درمیان کہہ لیں، کہ مطلب CM KPK کو سپیس دی گئی کہ وہ لاہور میں گھومے پھرے. ہاں باقی یہ جو چھوٹی موٹی، اور ویسے بھی ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ کریں، مطلب تھوڑا سا احتجاج کریں جو رانگ ڈوئنگ ہوئی ہیں، جو تھوڑی بہت کمی پیشی رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ورکر کے اندر ایک انپذیروں کا پتہ نہیں کوئی ڈیل ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ بڑے عرصے بعد 2.5 سال کے بعد یہ فرسٹ CBM ہے. یہ میں ہی شاید فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی ہے، اس سے پہلے میں نے کی. لیکن میں اس چیز کو ایک پازیٹیو انیشیٹو سمجھتا ہوں. آن دا اینڈ آف آپ گورنمنٹ آف پنجاب کہہ لیں، گورنمنٹ آف KPK کہہ لیں، آپ ملک کے ادارے کہہ لیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، تو یہ سب کے درمیان ایک ایسا اسٹیپ فارورڈ ہے جس کے بعد مزید اگر باتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو بہتر شکل بنے. میں اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. درائن سے مجھے یہ بتائیں کائنڈلی کہ بالکل صحیح ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو کوئی جو بھی ان کے کیسز ہیں، ظاہر ہے وہ کورٹس کے اندر ہیں، کورٹ سے ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، مسلسل سزائیں ہو رہی ہیں. ریسنٹلی ان کو توشہ خانہ 2 کے اندر ہوئی ہے 17 سال کی، ان کو ان کی جو زوجیں ہیں اس کو بھی. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، مطلب آؤٹ آف کورٹ یا کچھ اس طرح کی چیزیں، جس سے کہ جو ایک کشمکش ہے، دیکھیں نا مین جو سینٹرل پوائنٹ ہے PTI کا یا اس پورے پاکستان کی سیاست کے جس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا جو کچھ ان کا کرتا ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس قسم کی ریلیف پاسبل ہے 2026 کے اندر؟ دیکھیں جہاں تک سوال ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات کا، عدالتوں میں مقدمات کا، میں کہہ رہا ہوں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کی اپنی چھت اڑ گئی ہوئی. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں بیچاروں کی بغیر صاحبان کی عدالتیں ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے عدالتیں کیا ہیں، حکومت ہی ہے، وہ ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے، جج بھی وہی ہے، اور مطلب وہ بھی وہی ہے، مطلب جوری بھی اور جج بھی اور سارا وہ خود ہی ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں عدالتوں میں سے آنے والی سزائیں جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں. اور جب اتنی زیادہ سزائیں ہو جائیں تو پھر سزا کی بھی عزت نہیں رہتی. سزا کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے یار، کوئی 2 سال کوئی 10 سال کوئی 5 سال 100 سال سزائیں ہو جائیں تو پھر کیا اس کی. وہ میرے سے ایک صاحب نے یعنی پوچھا اگر ان کی سزاؤں، عمران خان کی سزاؤں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو یہ تو میرا لگتا ہے کہ کوئی 50-60 سال تو ہو ہی گئی ہے اس ہاں کو مطلب سزا. لوگ بہت جا سکتے ہیں آن گوئنگ. تو اس لیے مطلب ان کی کوئی وہ نہیں ہے، اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے، ان کی کوئی مطلب امپورٹنس نہیں ہے. باقی مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت کی جو یہ ساری صورتحال ہے، کیس عدالتیں، اس کا یہ اگر نہ تو عمران خان کو ڈی مورلائز کر پا رہی ہیں، نہ ہی ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو ڈی مورلائز کر پا رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لیڈرشپ رہے ہیں وہ بیچارے اپنی کوئی کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک وہ اپنا مطلب ایک عمران خان کے بغیر بھی بات ہو جائے گی، اس کے بغیر بھی، مطلب وہ ایک ڈائلاگ کی آفرز کے جواب میں جو وہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرے، وہ ان کا ٹھیک ہے، وہ ایک سیاست میں زندہ رہنے کے اقدامات ہوتے ہیں.
لیکن اس وقت جو خان عمران کی جہاں تک بات ہے تو اس کی پاپولیرٹی کو قید نہیں ہو رہی، صرف اس کو قید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان ادر ورڈز وہ تو قید ہے، اب اس کی پاپولیرٹی آزاد ہے، حکومت اپیرنٹلی حکومت میں ہے اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گرفتار ہے، وہ عوام نے اپنی پرسنل جیلوں میں اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بہت دیر تک اگر حکومت چلائے گی تو حکومت اپنا نقصان کر رہی ہے، کیونکہ آپ یا تو یہ کہیں جی کہ ہم پاکستان میں کوئی بھی ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، وہ تو آپ کر نہیں سکتے چونکہ اس کا جینیسس ایسا ہے، اس کی بنیاد ایسی ہے، آئین نے بھی جیسا کیسا آئین کی شکل بن گئی ہے اس نے رہنے بارہ ایسی بگڑی ہوئی شکلیں کئی دفعہ بنی ہیں آئین کی، پھر وہ ریٹل ہو کے پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے، کیونکہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے اور وہ منواتا ہے۔ لیکن مجھے درائن صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، چیزوں کو جیسے میں نے شروع میں کہا بڑے قریب سے آپ نے پاور سٹرکچر کے اندر آپ رہے، یو ریمین ان دا پاور ان فیکٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیموکریسی پاکستان کی، ہماری جو ڈیموکریسی ہے، دا پارلیمنٹری سسٹم، یہ بالکل ایک ریپرزینٹیٹیو سسٹم ہے، اچھا سسٹم ہے، لوگوں کی آواز ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ چند فیملیز ہیں، چند انڈیویجولز ہیں، چند انسٹیٹیوشنز کے انڈیویجولز ہیں، وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں فار ٹائم پیریڈ، اور جب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ایک نیا جو ہے سٹرکچر اور سیٹ اپ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، سامنے ایک پارلیمنٹ دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں وہی جہاں تک سوال ہے نا پاکستان کی ڈیموکریسی کا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سے بننے والی جو حکومتیں ہیں، یہ اس لحاظ سے تو انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ٹائپ الیکشن کے نتیجے میں آتی ہیں، لیکن یہ ڈیموکریٹک ان اٹ اسپرٹ نہیں ہے، کیونکہ جس ڈیموکریسی کے اندر بلدیاتی ادارے نہ ہوں، جس ڈیموکریسی کے اندر عوام کا اقتدار میں شمولیت ہی نہ ہو، وہ جمہوریت نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو اتنا بھی نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ اس کے اندر نہ صرف، اگر آپ دیکھیں 73 سے اب تک 56 سال کے 52-53 سال کا جو وقت ہم نے گزارا ہے، اس کے اندر مارشل لاؤں یا تھوڑے بہت جو مطلب ہائبرڈ ٹائپ حکومتوں کے ساتھ ساتھ یہی دو فیملیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، اور اقتدار کے اندر جو آج کی خیر ہے، جو شر ہے، اس کے یہی ذمہ دار ہیں۔ اور ایون جب کوئی مارشل لا بھی آتا ہے، ہم وہ تو ان کا حصہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ساتھ ہوتا تھا، کون کون ساتھ۔ مطلب یہ جو ایلیٹ، ہماری ایلیٹ ہے جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ پاکستان کا 76% جو قرضہ ہے اس وقت، بلکہ اس سے اب تو میرے خیال 78% ہو گیا ہوگا، وہ انہی کے ادوار میں لیا گیا ہے، مارشل لاؤ کے علاوہ جو بھی مشرف صاحب کا یا ریاض صاحب کا پیریڈ تھا۔ باقی جو ہے یہ تو ٹوٹل جو ہے ان کا جو ایک پاکستان کی اقتدار اور پاکستان کے اقتدار پہ ان کا قبضہ جو ہے، اس نے پاکستان کے عوام کو تو دیوالیہ کر دیا ہے، ملک کو بھی دیوالیہ کر دیا ہے۔ البتہ ان کی جو جائیدادیں ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں، فورن ایسٹس ہیں، اور ان کے جو بزنسز ہیں، وہ ضرور فلرش کی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو، اور پھر اوپر سے یہ بھی مور اوور ہے، یہ کہنے کو جمہوری ہیں اور ہیں یہ ایک مطلب مروسی آمریتیں بھی نہیں ہے، مروسی مارشل لا جو انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر اوپر سے جب یہ ہائیبرڈ ہو جاتی ہیں پھر تو بالکل ہی مطلب عوام تو ان کے نیچے آ جاتے ہیں، اور یہ پھر مطلب اداروں کے نام کے اوپر عوام پہ وہ ظلم ڈھاتے ہیں کہ اللہ مان۔ تو اس لیے یہ جو پورا نظام ہے اس کے اندر عوام نہیں ہے،
اس کے اندر ملک کی فلاح نہیں ہے، ملک کی بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر حکمران ہے اور حکمرانوں کی مطلب ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد حکمرانی ہے۔ اور اب تو مزید وہ تو اب پہلے عدالتیں کچھ آؤٹ گرو کر گئی تھی، مطلب جب سے یہ 2007-8 کے بعد عدالتوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا تھا، اب تو دوبارہ سے ان کو مجبور محض بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مجبور بنا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کو کہنے کو تو ڈیموکریسی ہے، پھر بھی غنیمت ہے، چلو ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی الیکشن کا پروسیس تو ہو جاتا ہے، لیکن اب تو 2024 کے بعد تو یہ الیکشن کو بھی نہیں مانتے۔ اب تو کہتے ہیں جی ہم فارم 45 پہ، ہمارے بچے بھی فارم 45 پہ آئیں گے، ان کے بچے بھی فارم 45 پہ آئیں گے۔ تو مطلب پھر عوام کے لیے کیا ہے اس جمہوریت میں؟ اب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اگر ہم فیڈرل منسٹرز کو سنیں جو وہ بات کرتے ہیں عمران خان کے تناظر میں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے اپنی حکومت کے اندر ہیروئن کے کیسز جو ہیں، وہ رانا صاحب تو اکثر ہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے اوپر اتنا بڑا کیس بنایا، پھر مجھے جس قسم کی سزا اس کی ہوتی ہے اگر وہ پروف ہو جائے عدالت کے اندر، اور اسی طرح پھر انہوں نے مطلب وہ پھر سارے ظاہر نواز شریف صاحب کو جس طرح سے پھر مریم صاحبہ، پھر اسی طرح زرداری صاحب، پھر ان کی ہمشیرہ، تو یہ ایک 90s کے اندر ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این وکٹمائزیشن کی جو پالیٹکس تھی، اینڈ دین وی ہیو وٹنس دس ان لاسٹ مے بی 8 to 10 years، کہ جس کے اندر ایک طرف پی ٹی آئی اور دوسری طرف یہ دو جماعتیں تھی۔ اب ان کو دوبارہ موقع مل گیا ہے تو اب وہ ان کو ٹھوک رہے ہیں، پہلے وہ ان کو ٹھوک رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں وہ پہلے انہوں نے ہماری منجی ٹھوکی ہے، اب ہم ان کی منجی ٹھوکیں گے جب تک ہم اقتدار کے اندر ہے۔ سو یہ جو سیاست ہے انتقام کی، اس کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ تو اس وقت چھوٹے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک زمانے میں نا یہاں بھینس چوری کے مقدمے پڑا کرتے تھے سیاستدانوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اسی طرح وہ آگے بڑھتے گئے، پھر آگے بڑھتے گئے، ابھی ہار چوری سے لے کے ہر قسم کی چوری کے مقدمے، پھر یہ ہے کہ جی زیادہ ڈرگس کے مقدمے بننے شروع ہو، ہر ایک کے گھر میں مطلب وہ رکھ کے ڈرگ رکھ کے نکال لی جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں لیکن اتنی اوڈیسٹی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک برائی یا ایک غلطی کا جو سزا ہے وہ ایک اور غلطی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی قسم کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب آج جو غلطی ہوئی ہے، کل آج ہم کر رہے ہیں تو اچھا، کل پھر جو آئے گا وہ کہتا ہے میں کروں گا، تو بہن ہی یہ والا تو کوئی اس چیز کو بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے عقلوں کا کہ یہ ڈو یو تھنک کہ یہ مس لیڈ کرتے ہیں عوام کو؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے ٹرینڈز استعمال کیے جاتے ہیں جس میں جو ایکچوئل ایشوز ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، بے روزگاری ہے، ینگ لوگ ڈگریاں لے کے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اینڈ دے آر آل ہیپی۔ ایون عمران خان کے دور کے اندر لوگ ملک چھوڑ رہے تھے، دے ور ہیپی۔ آج کے دور کے اندر لوگ چھوڑ رہے ہیں پاکستان کو، دے آر ہیپی کہ جی وہاں سے ریمیٹنسز آئیں گے، ڈالرز آئیں گے، سو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ جو قائم مقام وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے بھی ایک شو کے اندر یہ بات کی تھی کاکڑ صاحب نے، تو مطلب دے ڈونٹ ہیو اے ریسپانسبلٹی کہ ٹو پرووائڈ اے گڈ لیونگ جو عوام کو چاہیے، یا یوتھ ہماری جو ہے جو یہاں سے بھاگ کے جا رہی ہے باہر کے ملکوں کے اندر، وہ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں اب عوام سے بات تو اتنی سی ہے، ایک ڈیل اگر کر لی جائے مطلب پاکستان کے اندر، اور ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ حکمران وہ لوگ ہوں گے جن کی جائیدادیں اور جن کے بزنس ملک سے باہر نہیں ہوں گے، جن کے ملک سے باہر بزنس اور جائیدادیں ہوں گی وہ پھر باہر ہی چلے جائیں، تو ساری قوم ملک میں آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں جن کی بزنس باہر ہے، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کا انٹرسٹ ملک سے باہر ہے، وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب ہوتے بھی اس وقت آپ دیکھ لیں پچھلے 4 2 2.5 3 4 سال سے پاکستان میں ایک ہی بزنس فلرش کر رہا ہے، اور وہ ہے قرضے لینے کا۔ مطلب یہ، اور
اتنا بڑا دھول تاشا بجتا ہے قرضے کی ٹاش ملنے پہ، جس میں کہ پیدا ہونے والے بچے بھی مقروض ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب جس وقت رونے کا مقام ہوتا ہے اس وقت یہ جو ہے ڈھول تاشے بجا رہے ہوتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو قطعاً بھی اس کے نہ کون سا انڈیکیٹر ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے سوائے بیانوں کے انڈیکیٹر کے اور اشتہاروں کے انڈیکیٹر کے علاوہ تو کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے جو اوپر جا رہا ہو. اور دوسری چیز جو اس سے بھی مطلب زیادہ تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو سچ بھی نہیں بولتے، دوسرا حقیقت بھی عوام کو نہیں دکھاتے، پھر آواز بھی نہیں نکالنے دیتے عوام کو. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 سے پہلے جتنے پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں بشمول 2018 کے، یہ سارے الیکشن اس طرح سے فیئر نہیں تھے. بلکہ الیکشن سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہوتا تھا جی اس دفعہ اس نے آنا ہے اور اس دفعہ اس نے آنا ہے. اور جناب وہ پوری کی پوری تھانہ کچہری تمام ادارے جو ہیں اگلے آنے والے کے ساتھ لگ جاتے تھے. عوام بیچارے ان کے مطلب پریشر میں انہیں ووٹ دیتے تھے. اس دفعہ 24 کے اندر یہی آپ کا سوشل میڈیا اور جو میڈیا کی اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ تھی، اس نے ان کو عوام کو اتنا اویئرنیس دی کہ انہوں نے بغیر انتخابی نشان کے، بغیر پارٹی کے، بغیر جلسے کے، انہوں نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا جن کو کوئی منتخب کروانے کے موڈ میں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن چلیں اس کا آپ نے توڑ جو تھا وہ فارم 47 میں کر لیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو پری پول ریگنگ تھی اور پری پول ریگنگ کے ذریعے مین پولز کو انفلوئنس کرنے کی جو ایک اتھارٹی تھی وہ عوام نے اروڈ کر دی ہے. وہ نئی جنریشن نے اروڈ کر دی ہے، نئی ٹیکنالوجی نے اروڈ کر دی ہے. اب جو ہے اس وقت سارا رولا یہ ہے کہ جی اب ان کو عوام کو جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، جو آج بھی ہمارے آگے سرنگو نہیں ہو رہے، ان کو وہ عبرت کا نشان بناؤ کہ یہ بھوکے مر مر کے مر جائیں. مطلب اس وقت آپ دیکھیں کاشتکاروں کا کیا حال ہے، غریب آدمی کا. ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں اور جو بیچارہ بجلی کا بل دے لے تو بچے کی فیس نہیں دے سکتا، بچے کی فیس دے لے تو دودھ کا بل نہیں دے. مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہو. چلیں دورانی صاحب مجھے کوئکلی یہ بتا دیں کہ اگر ہم لیڈرشپ کو، جو بھی اچھی بری لیڈرشپ ہے ابھی انٹل کہ ہم پورے نظام کو ہی کوئی ایسا وقت آئے کہ چینج ہو جائے جس کے اندر حقیقی جو ریپرزنٹیشن ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ صرف نام کے نیلسن منڈیلاز نہ ہو بلکہ کام کے نیلسن منڈیلاز ہو. جس شخص نے 28 سال تک قید و بند کی صحبت برداشت کی، جب باہر نکلا تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا اور پھر اس کے اندر جو بھی کالوں کے ساتھ گوروں نے جو کچھ کیا ہوا تھا صدیوں سے، دہائیوں سے، اس کو انہوں نے سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے معاف کر دیا. اور پھر انہوں نے 4 سال کے بعد وہ چلے گئے واپس اپنے گاؤں نیلسن منڈیلا صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک گوروں اور کالوں دونوں کا ہے اور مل کے اس کو آپ آگے لے کر جائیں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ہمارے ہاں تو یہاں پہ وہ بات وہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کیا تھا تو میں تو اس کو 200 سال قید میں رکھوں گا. تو کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں جو بھی ہیں عمران خان کو آپ کیسے کریں گے، ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب کی مطلب جب اقتدار کی پرفارمنس نے، جب وہ اقتدار میں تھے تو اس میں ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ڈیمینش کر گئی تھی اور ان کے ان کا ٹکٹ لینے والے بھی لوگ نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا اور جس طریقے سے ان کی گئی، اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس وقت ریوائیو کر چکی ہے. اب جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کہ آپ پبلک میں کسی پاپولر لیڈرشپ کو ڈسٹارشن کے ذریعے اور سختی کے ذریعے، جیلوں کے ذریعے، سزاؤں کے ذریعے آپ مائنس نہیں کر سکتے. اس وقت کا ہر فارمولا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مائنس عمران. بٹ ڈو یو تھنک کہ عمران خان کا جو اپروچ ہے، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جس قسم کا ان کا رویہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے
उनके ट्वीट से जो कुछ आता है, डू यू थिंक दिस इज एडवाइजेबल फॉर अ लीडर लाइक हिम जो कि पॉपुलर है बट ही डजंट नो हाउ टू यूज हिज स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलैरिटी? देखें, बात ये है कि ये जो लैक ऑफ बेसिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल नॉलेज होता है, उसके नतीजे में इंसान से ऐसी गलतियां होती हैं। मैंने तो बारहा ये बात कहा है, खान साहब को भी कहा है, पहले भी मैंने कहा, जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप बॉल सामने खड़े हुए खिलाड़ी को मारते हैं, रेफरी को तो नहीं मारते, ठीक है जी, या साइड पे खड़ी हुई जो पुलिस होती है उसको तो नहीं मारना चाहिए। खान साहब का और इस वक्त उनके जो, बल्कि हुकूमत, देखें इस वक्त हुकूमत की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन यानी इमरान को का रुख जो है वो अपने बजाय एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया, और वो अपनी पूरी की पूरी उनकी मशीन जो है वो इस पे ऊपर काम कर रही है कि ये टकराओ और नहीं तो ये ये क्या उनको रिलीफ दे सकते हैं, ये अप्रोच उनकी? पाकिस्तान के अंदर लोग हों या पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए लोग हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू गिव देम अ रिलीफ? कैसे रिलीफ देगा? देखें, बात ये है, मैं तो बहुत अरसे से, चूंकि इसी पे रिकंसिलिएशन के प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, मैं मफाहमत के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने तो बारहा इन्हें कहा है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि वो इस वक्त पॉपुलर है, लेकिन मैं इससे जरूर इनकार कर सकता हूं कि उनकी हिकमत अमली जो है वो इस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी को सस्टेन तो कर रही है, लेकिन इनको इक़्तिदार तक लाने में मदद नहीं कर रही, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए मुल्क की तरक्की के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए रिटार्ड बन रही है। मुल्क के ठीक। अंदर कम करने के बजाय उस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रही है। लिहाजा इस वक्त मैंने जो स्टार्ट में जो बात की कि मुझे खुशी हुई कि पंजाब में आए सीएम केपी, मुझे खुशी हुई कि पंजाब ने उन्हें इस मामले में इतनी स्पेस दी, शिकायतें छोटी मोटी हैं लेकिन स्पेस दी। ये वो तरीका है कि आप तोड़ फोड़, और मैं आपको बताऊं, कानून हाथ में लेना और कार्य सरकार में मदाखलत करना ये सियासत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सियासत, आप मुझे क्विकली जी द्वाइन साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के रोल को क्या देखते हैं आप? ही इज इन द पार्लियामेंट बट ही इज नॉट, आई मीन, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ही डजंट अपीयर इन द पार्लियामेंट रेगुलरली। उनको बस कभी जब कोई वोट शोट देना होता है तो नजर आ जाते हैं, अदरवाइज। सो डू यू थिंक ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, स्पेशली ये जो इस वक्त ये जो खींचातानी है इसको टोन डाउन करने के लिए, या फिर सारी जितनी भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की हिकमत अमली है उसके पीछे नवाज शरीफ साहब की पूरी सपोर्ट हासिल है, एंड ही वांट्स टू फिक्स इमरान खान, सिंस वो समझते हैं कि मेरे साथ मुझे जबरदस्त यानी थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी मुझे निकाला गया। वो जो भी केसेस थे उस वक्त साकिब निसार ने जिस किस्म की उनको अलकाब दिए कि ये तो माफियाज हैं और ये सिसिलियन माफिया है, और उनको जिस तरह से डिस्क्वालीफाई, तो सो ही वांट्स के जी ठीक है, इमरान खान को भी तो जरा आप जरा जो है ना गर्मी पहुंचाएं आप। देखें, जब बीबी की शहादत हो गई थी उसके बाद मुझे तो ये एहसास हुआ था कि हमारी जो उस वक्त की ये दोनों पार्टियां थी, इनके अंदर जो हिस्टोरिक विजडम रखने वाला कोई फर्क नहीं रहा था। बाकी जो थे माफियाटिक लोग रह गए, बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि सियासी जोड़ तोड़ वाले लोग रह गए, मियाँ साहब हो जाएं, जरदारी साहब हो जाएं, लेकिन उनका ये रवैया जो है, ये हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड ना होने को रिफ्लेक्ट करता है, विंडेक्टिव होना इस वक्त जो है वो उनका ये बताता है कि वो तारीख के सबक से सबक नहीं सीख रही। आज मैं बताऊं आखिर में आपको कि मियाँ साहब का जो इस वक्त की सियासत है या इस वक्त की जो उनकी पोजीशन है, उनकी पूरी की पूरी सियासत का जो है भट्टा बैठ गया। बोर्ड की इज्जत से लेके उनकी अपनी खानदानी जो पॉलिटिकल स्टेटस था आवाम के अंदर, वो खत्म हो गया, जिसका उन्हें यकीनी तौर पे एहसास होगा। अब अगर वो इस वक्त चाहते हैं कि वो अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को पाकिस्तान के अंदर रिस्टोर करें, बल्कि तारीख के अंदर जो है वो एक हाशिया बरदार के बजाय एक
फ्लैग बेयरर के तौर पे, एक डेमोक्रेटिक फ्लैग बेयरर के तौर पर सामने आए, तो जरूरी है कि वो इस वक्त टकराव के बजाय, अपने इंतकाम के बजाय वो रिकंसिलिएशन की बात को आगे बढ़ाएं। और बल्कि ये दोनों हजरात, मैं इन्हें बताता हूं कि ये वो मरियम बीबी अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करती होती हैं, ये तारीख का कूड़ादान। अगर हमारे आज के सियासतदान इस कूड़ादान से बचना चाहते हैं तो उनको यकीनी तौर पर इस वक्त मफाहमत की बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा पीछे हट के, थोड़ा आगे बढ़ के अपने लिए और सबके लिए रास्ता बनाना चाहिए। कोई किसी को कत्ल करके भी, आज तक वो बंदा बिल्कुल जिंदा है जिसको आपने फांसी दे दी, वो भी जिंदा रहेंगे। जिन्हें आप जितना मर्जी जेलों में रख लेंगे, ना जेलों में कोई खत्म होता है, ना फांसियों से कोई खत्म होता है। खत्म तो वही होता है जो अवाम में ना रहे। और इनके लिए यही आज चैलेंज है कि ये अवाम में नहीं रहे, ये खुद अवाम में वापस आए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय यूज ऑफ फोर्स, बाय यूजिंग द टूल ऑफ द गवर्नमेंट, आप कितने देर तक इस किस्म की चीजों को, सिस्टम को जो है वो चला सकेंगे? फ्यू वर्ड्स ऑन आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब को कल बिलावल ने एक बात की है, उसके तनाजुर में मैं उन्हें ये राय दूंगा, ये भी मैं पहली दफा आप ही के प्रोग्राम से दे रहा हूँ। मेरी राय होगी कि वो फौरी तौर पे जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की तरफ आए और वो अमली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर उठाएं। अब मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट ने भी अमली उठाई है, उन्हें केपीके में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर उठानी चाहिए। और वो ये है कि वो केपीके के अंदर गवर्नर जो है वो पीटीआई का मुकर्रर कर दे। इससे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया मतलब मुस्बत बौछार आ जाएगा और एक जो लगी हुई आग है, आग के शोले जो हैं और टकराव के शोले जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से तारीख में भी वो जिंदा हो जाएंगे और एक अमली मफाहमत का कदम भी वो बढ़ा लेंगे। इस वक्त उन्हें आगे बढ़ते हुए तकरीरों के बजाय, गुफ्तगू के बजाय उन्हें इस चीज को अमली तौर पर करना चाहिए कि वो केपीके के अंदर हुकूमत से बात करें, जिससे भी बात करें, वो पीटीआई के किसी फर्द को लेके उसी को गवर्नर लगा दें। ये मुल्क सबका है, कुछ नहीं होगा। गवर्नर के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं होता कि वो किसी को उठा के फेंक दे। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि केपीके के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट होगा और पीटीआई का जितना अग्रेशन है वो, लेकिन हम तो ये सुन रहे थे कि वहां पे गवर्नर राज आ रहा है, वहां पे तो 4-5 नाम भी आपने देखा होगा गर्दिश करते रहे। शरपाव साहब का नाम गर्दिश करता रहा, कुछ रिटायर्ड लोगों के नाम गर्दिश करते रहे। तो वहां पे तो सुन रहे थे कि जी सुहेल अफरीदी साहब का जो है ना बोरिया बिस्तरा गोल किया जाना चाहिए। पोलिटिकली आई थिंक दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। आप उनको गवर्नमेंट में रहने दें, उनको गवर्नमेंट में रख के आप उनको एंगेज करें, गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अब और जरूरी है। इस सारे प्रोपेगेंडा के बैकड्रॉप में ही तो मैंने ये सीबीएम बनाई है कि आप है वो मतलब निप द इविल इन द बड। आप वहां पे गवर्नर राज आप लगा लें। आप गवर्नर राज की आपने सारी पढ़ी होंगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या रोल होता है, गवर्नर कर क्या सकता है और क्या नहीं कर सकता, एवरीथिंग इज नोन टू अस। और अभी आप पिछले 2 महीने के अंदर जो नया सुहेल का जो वहां की परफॉर्मेंस है वो भी देख लें कि वो किस तरीके से आपके साथ कोऑपरेटिव हो रहे हैं और मजीद होते जाएंगे। लिहाजा अगर आप इस वक्त उन रूट्स को उखाड़ देंगे, उन बुनियादों को उड़ा देंगे जिनके ऊपर देखे क्या था जी, पंजाब नहीं आना, यहाँ पे मैं एक दफा इन्होंने वो आगे 3 दिन आगे चला गया, ये तो अच्छी बात हुई। ट्रेंचेस खोद दी थी एक वक्त मोटरवे के ऊपर। मैं अगले दिन खुद उठ के गया पिशावर। मैं कहा यार ये पाकिस्तान तुम्हारा भी है हमारा भी है, खुदा का नाम मानो यार, डोंट डू इट। इससे कुछ नहीं होगा। ना आप किसी को मतलब खत्म कर सकते हैं और ना कोई आपको खत्म कर सकता है। ये मुल्क सबका है। इस वक्त ये जो जरदारी साहब है, ये जो नवाज शरीफ साहब है, इनकी उम्र, इनका स्टेटस इनसे कुछ अच्छा मांगता है। इनके माजी इतना अच्छा नहीं है। फाइनली मुझे ये बताएं दुराइन साहब के पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस वक्त भी
آپ دیکھیں تو آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب کو اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ کہیں اور موڑ لینا چاہیے پولیٹیکل لوگوں کی طرف، بجائے اس کے کہ جو کچھ وہ یہ سارا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں بائی پٹنگ پریشر آن سنگل انڈیویجول یا کچھ فیو انڈیویجولس. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، جس دن اگر آپ اپنی سٹریسز بڑھاتے جائیں گے، ہاں یہ حکومت نہیں سمجھ رہی اس چیز کو، جتنا حکومت ٹکراؤ کی فضا کو بڑھاتی جائے گی اتنا اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ جس وقت آپ اپنی سٹریسز کو کم کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ریلیکس ہو کے وہ آپ کی ڈیلیورنس پہ آ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے تو میں آپ کو سارا وہ ان ڈیو کورس میں آپ کو سارا اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ایون دیکھ لیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کو جو عزت ملی ہے، ہاں یہ اسی اسٹیبلشمنٹ دلائی ہے نا، جس کو آپ کہتے تھے جی انہوں نے اس کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. So we can say that the military diplomacy succeeded around the world. ہاں آج بھی اسی کی مائٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو چلا رہی ہے. آپ کہاں چلا رہے ہیں؟ آپ تو صرف قرضے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ان کی وجہ سے تمہیں ملتے ہیں. اس پہ تو ایک الگ سے میں پورا آپ کو وہ کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کی پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور حکومت کو بالخصوص سمجھنا چاہیے کہ وہ اس ڈیوٹی سے اب نکل آئے کہ ہم نے ہر صورت میں انہیں اریٹیٹ کر کے ایجیٹیٹ کر کے کسی کے خلاف بھڑکانا ہے، اور ان کو پالیٹکس میں دونوں ہاتھوں سے زبردستی کھینچ کے لانا ہے کہ تاکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. بھئی ایک پیج نہیں ہوتا، یہ دو الگ الگ کتابوں کے پیج ہیں. حکومت کا پیج ایک کتاب کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیج دوسرے کتاب کا. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج. وی ڈونٹ وانٹ them to be on the same page. ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، ایک اسٹیٹ کی پرماننٹ اینٹیٹی ہے. دونوں کے اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں، وہ ان کے تحت ہے، بٹ انڈر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز. تو لہٰذا اس ساری سچویشن کو چلانے کے لیے انہیں سمجھ کرنی چاہیے، اور تمام اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی سیاست کے اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے اپنے اداروں کو. وہ ادارے آپ کے محافظ ہیں. اور آج کیا ہے، آپ کی جو مطلب پولیٹیکل اکانومی ہے اس کا تو بھٹا بیٹھ چکا ہے. اس وقت تو صرف آپ کی جو مطلب آپ کی جو فورسز کی اکانومی ہے وہ آپ کے ملک کو چلا رہی ہے. تو اس پہ تو پھر بات ہو سکتی ہے. مطلب یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بہت شکریہ دورانی صاحب. محمد علی دورانی ہمارے ساتھ، ناظرین سینئر سیاستدان اور فارمر فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی بہترین طریقے سے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور اپنی جو رائے ہے، بڑی اہم رائے ہے، وہ بھی انہوں نے پہنچائی ہے both to the government as well as to the opposition کہ کس طرح سے ہم اس ملک کو مسائل جو ہیں اس وقت بڑے چیلنجز جو ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دہشت گردی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معیشت ہے، جس کے اوپر انفارچونیٹلی جو ہے اس طرح سے نہ ڈسکشن ہوتی ہے نہ بحث ہوتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اور بڑے اچھے طریقے سے دورانی صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا. بہت شکریہ دورانی صاحب being with us. Thank you very much.